جناب محترم، آپ نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ زید نے ایک سنی پر الزام لگایا کہ یہ کسی کو بھی وہابی کہیں گے، کسی کو بھی منافق کہیں گے۔ پھر زید کے بعد ثبوت نہیں ملا تو زید کہتا کہ ان لوگوں میں سے کسی نے کمنٹ کیا ہے، اس پر کیا حکم لگے گا، حضور رہنمائی فرمائیں۔ جناب علی، ہم نے آپ کا سوال پیش کیا، منوعاً جواب سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ جناب محترم، بے وجہ شرعی کسی مسلمان سنی سے العقیدہ پر بد مذہبی کا الزام لگانا یا اسے وہابی یا منافق کہنا سخت گناہ عظیم ہے۔ وہابیہ دیابنا اور ان کے عقائد، یہ جو وہابیہ دیابنا ہیں، یہ ان کے عقائد کفریہ کی بنا پر ان پر بمطابق فتاوی حسام الحرمین کے کفر و ارتداد کا حکم ہے۔ لہذا کسی کلمہ گو کو وہابی دیوبندی کہنے کے لیے دن کے اجالے سے بھی زیادہ واضح دلیل کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ کسی کو وہابی دیوبندی کہنا گویا کہ اس کے کفر و ارتداد کا حکم لگانا ہے، اور کسی مسلمان پر اتنی بڑی جرات اتنا آسان کام نہیں ہے جب تک کہ دن کے اجالے کی طرح روشن دلیل نہ ہو، ورنہ کسی مسلمان کو وہابی کہنے والا خود ایمان سے خارج ہو جائے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من قال لاخی کافر فقد باء باحدہما، اگر کسی نے اپنے کسی بھائی کو کافر کہا، اگر وہ کافر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ اور وہ شخص جو ہے وہابیوں کو وہابی یا منافق کہتا ہے، اگر جس شخص کے بارے میں وہابی واقعی ہونے کا گمان ہو تو اس کو وہابی کہنا ضروری ہے۔ جان بوجھ کر کسی وہابی بد مذہب کی وہابیت اور بد مذہبی کا چھپانا جائز نہیں ہے۔ تو دو چیزیں، اولاً تو یہ کہ کسی سنی سے العقیدہ کو وہابی کہنا یہ بہت بڑا جرم ہے جب تک کہ اس کی بد مذہبی کی روشن دلیل نہ ہو یا وہابیت پر اس کی روشن دلیل نہ ہو۔ ہاں، اگر کوئی وہابی دیوبندی ہے تو ایسے شخص کو وہابی دیوبندی یا منافق کہنا ضروری ہے، اس کو چھپانا یہ جائز نہیں ہے۔ چنانچہ مجدد اعظم سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اقول، مگر جب کہ جس کی برائی بیان کی وہ گمراہ بد مذہب ہو کہ اس کی شناعت سے مسلمان کو مطلع کرنا واجبات دینیہ سے ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اترعون عن ذکر الفاجر متى يعرف الناس اذکروا الفاجر بما فیہ یحضر الناس، یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کیا فاجر کی برائی بیان کرنے سے پرہیز کرتے ہو؟ لوگ اسے کب پہچانیں گے؟ فاجر میں جو شناعتیں ہیں بیان کرو کہ لوگ اس سے پرہیز کریں۔ اس حدیث کو ابن ابی دنیا نے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، رواہ ابن ابی دنیا فی ذم الغیبۃ والامام الترمذی الحکیم فی النوادر والحاکم فی الکنى والشیرازی فی الالقاب وابن عدی فی الکامل والطبرانی فی الکبیر وبیہقی فی السنن والخطیب فی التاریخ عن معاویہ بن حیدہ القشیری والخطیب فی روات مالک عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ نوادر الوصول الاصل السادس والستون والمئہ فی ذکر الفاجر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 457۔ اسی طرح سنن الکبریٰ کتاب الشہادات باب الرجل من اہل الفقہ، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 210۔ اسی طرح المعجم الکبیر حدیث نمبر 1010۔ اسی طرح اتحاف السعادہ میں بحوالِ خطیب وغیرہ، اسی طرح کتاب و آفات اللسان کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اتنی کتابوں کا حوالہ پیش کیا کہ فاسق و فاجر کی برائی بیان کی جائے۔ لہذا اگر کسی نے کسی کلمہ گو کو بلا ثبوت شرعی وہابی دیوبندی کہا تو یہ کفر ہے۔ ایک چیز یہ لازمی طور پر۔ دوسری چیز، اگر بطور گالی کہا، اب یہ ہوا کسی سنی کلمہ گو کو جس کی وہابیت پہ کوئی دلیل نہیں ہے اور حقیقت میں وہابی نہیں ہے، اگر اسے کسی نے بلا ثبوت شرعی وہابی دیوبندی کہا تو کفر ہے۔ اب ایک یہ کہ اسے وہابی دیوبندی نہیں یا وہابی دیوبندی سمجھ کر نہیں کہا بلکہ بطور گالی کہا تو یہ گناہ کبیرہ اور فسق ہے، ایسی صورت میں بھی توبہ لازم ہے۔ اور اگر کوئی بد مذہب وہابی ہو تو اس کی وہابیت بد مذہبی ظاہر کرنا ضروری ہے، چھپانا ناجائز و حرام ہے۔ یہ تین چیزیں یہاں پر ثابت ہوئیں۔ اب جبکہ زید کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ اس شخص نے کسی سنی سے العقیدہ مسلمان کو وہابی یا منافق کہا ہے، تو یہ زید کی بہت بڑی بے باکی اور جرات ہے جو اشد گناہ کبیرہ ہے، یا کفر و ارتداد کی نسبت ایک مسلمان کی جانب وہ کر رہا ہے۔ زید پر لازم ہے کہ اس شخص سے معافی مانگے اور توبہ و تجدید ایمان کرے اور احتیاطاً تجدید نکاح بھی کرے۔
هذا ما عندي والله اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.